مثبت سوچ مثبت نتائج پیدا کرتی ہے، اور جو مثبت نتائج ہوتے ہیں وہی ہماری زندگی میں کوئی ایسی ٹھوس چیز ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ نفیلی باتوں سے کیا فائدہ؟ دو لوگ ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی لڑائی کر رہے ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، فائدہ کس کے ساتھ ہوگا آپ کو؟ جس کے ساتھ دوستی ہے، جس کے ساتھ لڑائی، اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اسی طرح سے اس سوچ کو اپنائے جس کے اندر آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، نہ نقصان کرے آتا۔ ہمیں پرہیز کرنا ہے، بہت سی باتیں ہیں جن کا پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں غصے سے پرہیز کرنا ہے۔ کس سے پرہیز کرنا ہے؟ غصے سے۔ کلام میں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے عداوت رکھو لیکن پڑوسی سے محبت کرو، لیکن یہ نہیں کہتا وہ کسی کو بھی دشمنی کی طرف کسی کو دشمن نہیں کہتا ہے، جو دشمنی کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں نفرت کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس لیے کہ کوئی ایسے اپنی زندگی کے اندر کام ہو جو ایک نفرت بننے والا ہو۔ کوئی بھی قتل، کوئی بھی برا کام بغیر غصے کے نہیں ہوتا، بغیر نفرت کے نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو غصہ نہیں ہے تو کسی کا قتل کیسے کرے گا؟ آپ غصے کو روکو اس سے پہلے کہ وہ عملی طور پر ایک بڑا گناہ بن جائے، وہ آپ کی ذات کو اس طرح سے ناپاک کر دے تو آپ کی ذات انسان کے سامنے بھی ناپاک نظر آئے اور خدا کے سامنے بھی ناپاک نظر آئے۔ ظاہری طور پر کسی کو ظاہر نہ کرو، ہمیں نہیں کسی انسانوں کو نہیں دکھانی بلکہ کس کو دکھانی ہے؟ خدا کو دکھانی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ جو سے ہیں ظاہری طور پر بڑے پاک بنتے ہیں، لیکن جو اندر رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ بہت سے لوگ جو سے ہیں گھروں کے اندر، جیسے مائیں ہیں، ماں باپ ہے، وہ ایک اختیار کا درجہ رکھتے ہیں۔ کلیسیا کے اندر لیڈرز ہیں، وہ اختیار ہے ان کے پاس۔ کسی بھی طرح سے لوگ ہیں، ہر وہ زندگی جو ایک اختیار کی جگہ پر بیٹھی ہے تو دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، جیسے ماں باپ بچوں کو، شوہر بیوی اور گھرانے کو، اس کو بڑا ضروری ہے کہ وہ اس پھل کو اپنی زندگی میں بڑھنے دے، تبھی اس کے گھرانے کا ماحول جو سا ہے وہ خوبصورت ماحول بنے گا۔ اگر اس کو اپنے پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو وہ کس طرح سے دوسرے کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں ذرا، اگر خود کوئی پڑھا نہیں ہے دوسرے کو کیا پڑھائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوچی کی اپنی زندگی ٹوٹی ہو تو کسی دوسرے کی کیا ٹھیک کرے گا۔ اسی طرح سے جو شخص اپنی روح پر جو چاہے اس کو کنٹرول نہیں ہے، اپنے جسمات پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے، میں یہ سمجھتی ہوں وہ مائیں، وہ والدین جو سے ہے اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سمجھ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں تو آپ کو پہلے خود پر قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ الفاظ جو غلط آپ کے منہ سے نکلنے کو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ غلط ہے، نکلنے سے پہلے بھی جانتے ہیں اور نکلنے بھی جانتے ہیں، ایک دم اس کو کنٹرول کرے اور کہیں کہ نہیں۔ یہ قربانی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ قربانی ہے جو ہم انسان کے لیے نہیں دے رہے۔ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے دے رہے ہیں۔ ہر وہ قربانی جو خدا کے لیے دی جاتی ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ حاصل کیا ہے، وہ قربانی جو سی ہے وہ ہمیشہ جو سی اثر دکھاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق آپ کے لیے بولتے ہیں، آپ ان کے خلاف بولنا چاہتے ہو، لیکن روح القدس کو جب آپ کو کنٹرول کرتا ہے، روح القدس کی جب آواز آتی ہے تو تمہیں بولنا نہیں، آپ رک جاتے ہو۔ آپ یقین کریں پھر وہ کلام پورا ہوتا ہے کہ وہ پھر دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے، وہی لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا ہو۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کلام کے مطابق ہم زندگی گزارنا سیکھیں۔ عزت وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملے، اور خدا ہماری عزت تبھی بڑھے گی جب ہمارے اندر اس کے پھل نظر آئیں گے۔ ہماری عزت خدا کی نگاہ میں تبھی بڑھے گی جب وہ ہم سے خوش ہوگا، شادمان ہوگا۔ وہ تبھی شادمان ہوگا کہ میں وہ درخت ہوں جو پھلدار ہے، اس زندگی میں وہ درخت ہوں جو پھلدار ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال کی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو اپنی روح پر صاف ہوتا ہے اس سے بہتر ہے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم ابلیس کو اور گناہ کو ہم حکمرانی کرنے نہ دیں، اور اپنے اندر ہم اس بھوک اور پیاس کو ہم اپنی زندگی کے اندر بڑھائیں۔
اپنی زندگی میں اس بھوک کو اور پیاس کو بڑھائیں کہ کس طرح سے میں نے اپنی زندگی کے اندر بھوک کو بڑھانا ہے، پرہیزگاری کو میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑھانا ہے. اور کلام کے اندر بڑے خوبصورت اصول ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کاموں میں ہم بڑھ سکتے ہیں. خدا کا بندہ پالوس پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب بات کہتا ہے کہ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہے مگر سب چیزیں مفید نہیں. بہت سی چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ کلام کے مطابق مفید نہیں ہے. بہت سے گناہ، بہت سی باتیں، بہت سی عادتیں، بہت سے لوگ آپ کو دنیاوی طور پر مفید لگیں گے لیکن وہ روا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں. پرہیز کرنا ہے آپ نے ایسی چیزوں سے. بہت سے معاملات زندگی ہیں، بہت سے اس طرح کی محفلیں ہیں، بہت سی آپ کی عادتیں ہیں، بہت سے جھوٹ ہیں، مکاریاں ہیں، دھوکے بازیاں ہیں آپ کی زندگی کے اندر. وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، مفید لگتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو میری زندگی اور بہتر ہو جائے گی، میں ایسا کروں گا تو فلاں سے سبقت لے جوں گا. آپ کو مفید نظر آتے ہیں لیکن یہ روا نہیں ہے کلام کے مطابق. پرہیز کریں ایسی جگہوں سے اور ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے جو آپ نے اپنا لی ہے، ایسی عادتوں سے جو آپ نے اپنا لی ہے، ایسی عادتیں جو آپ کی زندگی کے اندر اس قدر پختہ ہو چکی ہے آپ جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے. اور کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اس سے پہلے کہ وہ گناہ موت بن کر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، پرہیز کرو ایسے گناہ کرنے کو. یہ تبھی ہوگا جب ہم روح اس کو اپنی زندگی میں دیں گے. پھر کہتے ہیں سب چیزیں میرے لیے روا تو ہے لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. بہت سی چیزیں روا لگتی ہیں، مفید لگتی ہیں، فائدے کی لگتی ہیں، جن میں آپ اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن کہتا ہے میں نہیں ان کا پابند ہوں گا. آپ کو کہا جا رہا ہے ایسے کرو آپ کا فائدہ ہے، تم ایسا کرو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. آپ کے اندر سے ابلیس سے آوازیں نکالتا ہے تم فلاں کے ساتھ ایسا کرو، تم فلاں کو اس طرح سے کمزور کرو، فلاں کے ساتھ اس طرح سے سب کر لے جاؤ، تم یوں کرو. لیکن پالوس کا کیا ارادہ ہے؟ پالوس کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے جو چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے ان کو مسیح کی خاطر نقصان سمجھا ہے. وہ پورا کر کے سمجھتا ہے ایسی چیزوں کو جو اس کو زمینی طور پر دنیاوی طور پر فائدہ پہنچاتی ہے لیکن وہ مسیح کے سامنے پورے کر کی مانت ہے. ایسی بے شمار چیزیں، ایسی بے شمار چیزیں جو آنکھوں کو دیکھ کر بڑی چمک نظر آتی ہے. عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ ایک خواہش ہے جو آنکھوں کی خواہش بڑی جلدی اس کا شکار ہو جاتی ہے. جو انسان اچھا لگے ان کی خواہش ہوتی ہے یہ ہمیں مل جائے، جو چیز اچھی لگے ان کا دل کرتا ہے یہ ہمیں مل جائے. اس خواہش کو جو کہ آپ کے اعمال کے اندر وہ نظر آئے، روکو اپنی آنکھوں کو بھی اور روکو اپنی سوچ کو بھی. اس لیے یہی پرہیزگاری ہے جس کا پھل خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. کنٹرول کرو اپنے آپ کو. پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ خود کو کنٹرول کرنا. کوئی انسان ہے اپنی ساتھ میں خواہش ڈالتا ہے کہ آپ اس کی طرف بڑھو، آپ اس کی طرف قدم بڑھاؤ، آپ گناہ کرنے میں پہل کرو، اس گناہ میں پھٹتے جاؤ، لیکن آپ اس گناہ کے قدم کو بڑھانے کے اندر ایک بار اپنے قدم کو روک کے تو دیکھیں کہ میں نہیں کروں گا. پھر دیکھیں اسی نمک کے اندر وہ گناہ کا چوبا ایسا ٹوٹے گا کہ آپ کا کبھی دل یا خواہش ہی نہیں ہوگی کہ وہ گناہ میں دوبارہ کرے. اگر کسی ایسی حالت کا آپ شکار ہے تو اس ایک لمحہ کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دیکھیں.